اب میں حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اس جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، صدق الله العظيم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات على حب آل محمد مات شہیدا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین پناہ است دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو اہل بیت اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اے اللہ کن بندوں کو خوشخبری دیتا ہے؟ تو معلوم ہوا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ حاضرین محترم، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں توحید و رسالت کے پیغام دیے ہیں، شریعت دیے ہیں، قرآن دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا ہے، اس پر اجرت نہیں مانگتے۔ پھر اللہ فرمائے کہ اے میرے محبوب آپ بتا دو الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت اور مودت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا۔ جب تک ہمارا تعلق اہل بیت سے مودت کے ساتھ تھا، ہماری ایمان کی زندگی باقی تھی۔ جب ہمارا تعلق اہل بیت سے مودت کی نسبت سے کم ہو کر محبت کی حد تک رہ گیا تو پھر ہمارا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو گیا۔ مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ مودت، میں پانی کے دو جانور کی مثال دوں گا، ایک مینڈک، ایک مچھلی۔ مینڈک پانی میں رہا بھی تو زندہ ہے، پانی کے باہر بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اس کو پانی سے محبت ہے۔ مچھلی
मछली को पानी से मवद्दत है, पानी में रही तो ज़िंदा रहती, पानी के बाहर निकाले तो मर जाती। उम्मत को अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि तुम अहले बैत से जुड़े हुए रहना, जब तक तुम जुड़े रहेंगे तुम्हारी ईमान की ज़िंदगी बाकी रहेगी, तुम्हारा ईमान सलामती के साथ रहेगा। अब फिर क्या ज़रूरत पड़ी अहले बैत से जोड़ने की? तो समझ में आया कि अल्लाह के रसूल आपके मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, शहादतैन पढ़ने के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद फिर अहले बैत से जोड़ा इसलिए गया कि जो ईमान तुम ले आए हैं उस ईमान की बका अहले बैत से जुड़ के रहने में रहेगी। ईमान तो ला लिए, अब अगर ईमान की सलामती चाहते हैं तो अहले बैत से मवद्दत के साथ रहना तो ईमान बचेगा। हाज़िरीन मोहतरम, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि आए प्यारे आप बता दें, ला असलुकुम अलैहि अजरन, मैंने इस पर कुछ उजरत नहीं मांगता। फिर अल्लाह फरमाया इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। हालांकि अब देखिए जब नूह अलैहिस्सलाम का मामला आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला असलुकुम अलैहि अजरन, इन अगर मैं तुमसे जो दीन पहुंचाया उस पर उजरत नहीं मांगता, मगर मेरी उजरत अल्लाह के पास है। तो अब अल्लाह के रसूल अहले बैत से मवद्दत की बात क्यों किए? तो मालूम हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के में ऐलान नबूवत फरमाया, तो जो ईमान लाए वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, हुजूर की ग़ुलामी में आ गए। लेकिन बहुत सारे मुनकिर हुए, बहुत सारे काफिर हो गए, बहुत सारे मुशरिक बाकी रह गए। अब जब देखे कि इस्लाम फैलता जा रहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत इनके दिलों में बहुत बढ़ गई। फिर हुआ क्या, अबू जहल एक मीटिंग किया कुफ़ारे मक्का के साथ, मुशरिकाने मक्का के साथ, सरदाराने मक्का के साथ एक मीटिंग किया। मीटिंग करके कहने लगा कि ये जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हम एक ऑफ़र करते हैं। वो ऑफ़र क्या करते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मक्के में सरदारी चाहते हैं तो हम आपकी सरदारी को कबूल करते हैं, मगर आप ये जो दीन की तबलीग कर रहे हैं इससे रुक जाएं। आक़ा करीम ने फरमाया कि आए अहले मक्का सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चाँद और दूसरे हाथ में सूरज रख दो फिर भी मैं अल्लाह के हुक्म से बाज आने वाला नहीं हूँ। तो मालूम ये हुआ कि हुजूर ने सरदारी ऑफ़र करने के बावजूद भी मक्के की सरदारी को ठुकरा दिया था, उजरत नहीं मांगी थी। जो दीन का काम किए उस पर उजरत नहीं मांगी। फिर हुआ क्या, मुखालिफतें इतनी बड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करने की कुफ़ारान मक्का ने मंसूबा बनाया। फिर हुआ क्या, हज़रत अबू तालिब, बहरुल उलूम ने हज़रत अबू तालिब लिखने के बाद में बहरुल उलूम ने पूछा क्यों चिढ़ते हैं गांधी को? गांधी जी बोले तो नहीं चिढ़ते, हज़रत अबू तालिब बोले तो क्यों चिढ़ रहे हैं? ये सवाल किया बहरुल उलूम ने। हज़रत अबू तालिब ने जब देखा कि भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत बहुत हो रही है, यहाँ तक कि क़त्ल का मंसूबा बना लिया है लोगों ने, तो आपने क़ुरैश को जमा किया। क़ुरैश को जमा करके मशवरा दिया कि देखो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी हिफाजत करें। तो अब जो क़ुरैश में ईमान लाए थे वो भी हुजूर की मुहाफ़िज़त में जमा हो गए, और जो ईमान नहीं लाए थे वो भी जमा हो गए। अल्लाह इस मौके पे फरमाया, ऐ मेरे प्यारे इन अहले मक्का से कह दो कि ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अरे मैं तुम्हें तबलीग दीन दे रहा हूँ, अगर तुम अल्लाह का कलीमा नहीं पढ़ते तो कम से कम मेरी जो रिश्तेदारी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है
اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو، میرے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی تو نہ کرو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا، جو خاندان تھا، عرب کے سینٹر میں لگتا تھا۔ ہر خاندان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا تھا۔ حاضرین محترم، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین اتنی آسانی سے آ گیا ہمارے پاس؟ اذاں ہوئی، گھر میں اذاں سنے، 4 قدم چل کے مسجد میں آئے، نماز پڑھ لیے۔ کیا اتنی آسانی سے دین آیا؟ نہیں۔ تاریخ پڑھیے، معلوم ہوگا کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو پھر اس دین کے پہنچانے والوں نے کیا کیا تکالیفیں اٹھائی ہے۔ امام حسین کی مثال سامنے ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کی قربانی دی بلکہ اپنے خاندان کی قربانی دے دی، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیے تھے۔ تو حاضرین محترم، مہاجرین مکہ، ہجرت ہو گئی، ہم سنتے ہاں ہجرت ہو گئی، نہیں، اتنی آسانی سے کہنے سے ہجرت نہیں ہوئی۔ پھر ہجرت کیسے ہوئی؟ جب آقا کریم نے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، تفصیل میں نہیں جاتا اس کی، لیکن ایک پہلو جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ غور کریے۔ جب آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تکالیف بہت ہو چکی ہے، یہاں پر تم نے تکالیفوں کو بہت برداشت کی ہے، آؤ اب مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ جو مخالفین تھے، ایمان لانے والوں کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے تھے۔ حضرت بلال کو گرم گرم پتھر پر جب لٹا دیتے تو گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم سے چربی پگھلتی تھی۔ آج ہم پسینہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 2 منٹ اگر مسجد میں کسی وقت چھاؤں میں جگہ نہیں ملی تو دھوپ میں نماز کے 2 منٹ 5 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کیسے تھے؟ ان پر ہماری جان قربان، ہزارہ سلام ان ذات مقدسہ کو جنہوں نے دین اس طرح سے ہم تک پہنچایا ہے۔ حاضرین محترم، تو جب آ گئے تو پھر ہوا کیا؟ جب ارادہ کر کے نکلے مکے سے تو کیا وہ اپنی پراپرٹیوں کو بیچ کے گئے ہوں گے؟ کیا اپنی پراپرٹیوں کو بیچ کے گئے ہوں گے؟ کیا وہ اپنے کاروبار کو بیچ کے اس کے شیئر بنا کر شیئر ہولڈرز کو شیئر دے کے گئے ہوں گے؟ نہیں۔ جو بیوی ایمان نہیں لائی اس بیوی کو چھوڑ دیے، جو بچے ایمان نہیں لائے ان بچوں کو چھوڑ دیے، اور جو کاروبار تھا وہ کاروبار کو چھوڑ دیا۔ کوئی لینے والا نہیں تھا، لینے والے تو پھگٹ میں تھے مگر مال دے کے لینے والے کوئی نہیں تھے۔ اتنی قربانیاں دے کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر ہوا کیا؟ آقا کریم نے انصار مدینہ سے مواخات کروا دی، ان میں بھائی چارگی پیدا فرما دی۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ جو انصاری کے ساتھ مہاجر کی بھائی چارگی ہو گئی، وہ انصاری ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے، اور گھر میں لے جانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میری 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، جسے تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے کر چھوڑ دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ اگر کسی کا باغ تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ باغ کا آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ آپ کا ہے، کل سے آپ اس آدھے حصے کی نگرانی کرنا۔ تو ایسا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مہاجرین مکہ انصار مدینہ میں سیٹلڈ ہو گئے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا، انصار مدینہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دوران گفتگو ان سے افتخار کی بات ہو گئی، ان سے ایک بڑائی کی بات ہو گئی۔ کیا بات انہوں نے کی تھی؟ کہ انہوں نے بات کی تھی کہ دیکھو یہ جو مہاجرین مکے سے آئے ہیں وہاں پر ان کو دین پہ قائم رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، جب سے یہ مدینہ آئے ہیں بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی وغیرہ نہیں ہے۔ وہاں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر ہو رہا تھا۔ وہ یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے، اے انصار مدینہ، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات صحیح ہے، لیکن ایک نسبت جو رسول اللہ کی ہمارے ساتھ ہے،
وہ نسبت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اب انصار مدینہ جب یہ باتیں سنیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے ان کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ جو کچھ مال رسول اللہ کے پاس آتا وہ مال شام ہوتے ہوتے رسول اللہ خیرات کر دیتے، خرچ کر دیتے، بچتا کچھ نہیں ہے۔ انصار مدینہ نے مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ کے لیے کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس مال کو حضور کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب ان سے افتخار کی یہ باتیں ہوئی تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول نے تمام انصار کو اکٹھا کیے، ایک ڈیرے میں، ایک چمڑے کے خیمے میں تمام انصار مدینہ کو حضور نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضور فرمانے لگے، اے انصار مدینہ، تم سے کچھ افتخار کی باتیں ہوئی ہیں، میں تم سے سوال کروں گا، تم ان باتوں کا جواب دینا۔ انصار مدینہ عاجز ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اوقات کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں؟ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں۔ اس لیے کہ یہ انصار مدینہ حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ جب آقا پوچھے کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو صحابہ معلوم رہنے کے باوجود بھی خاموش تھے، اور بعد میں صحابہ نے کہا اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ حج کا مہینہ ہے تو ہو سکتا رسول اللہ اس مہینے کے بجائے اس مہینے کا نام دوسرا فرماتے تو ہم اس کو قبول کرتے۔ آقا کریم پوچھے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے ہم کو معلوم تھا وہ ذی الحجہ کا 10 تاریخ کا دن تھا، اس کے باوجود ہم خاموش تھے، اس لیے کہ آقا فرماتے آج 10 نہیں 9 ہیں تو ہم آقا کی بات کو تسلیم کرتے۔ اب یہاں پہ جب آقا کریم نے پوچھا کہ میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، تم جواب دو، تو عاجز ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آقا ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں۔ آقا کریم نے پوچھا کیا ہے انصار مدینہ بتاؤ، تمہیں جو عزتیں ملی ہیں وہ عزتیں میرے آنے کی وجہ سے، میرا ہجرت کر کے مدینے میں آنے کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملی ہیں۔ انصار مدینہ اپنے سروں کو نیچے کیے ہوئے آقا کریم کی بات کو گویا کہ تسلیم کر رہے تھے، آمنا صدقنا کہہ رہے تھے۔ پھر آقا نے پوچھا کہ تم نے افتخار کی باتیں کی ہیں، تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ آقا فرماتے گئے اب انصار مدینہ جو مال اکٹھا لائے تھے وہ کھڑے ہو گئے مال لے کر، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضور کے سامنے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جو مال اکٹھا کیے تھے حضور کے قدموں میں رکھ کر عرض گزار ہونے لگے، یا رسول اللہ یہ جو کچھ مال ہے اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اے اللہ کے رسول قبول فرمائیے۔ حاضرین محترم، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ ہاتھ بڑھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا جو مال تھا وہ ہاتھوں سے لا کے مال تو رکھ دیے، اب اس کے بعد اور صحابہ انصار مدینہ نے یہ بتایا یا رسول اللہ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، قبول فرمائیے۔ اس لیے کہ جب یہ انصار مدینہ بیت العقبہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے حضور کو آفر کرے کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا تھا انصار مدینہ سے کہ اے انصار مدینہ یہ اہل مکہ حضور کا قتل کرنے کی سازش بنائے ہیں، تم حضور کی حفاظت وہاں کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اے عباس ابن عبد المطلب جب تم حضور کی محافظت کی بات کرتے ہیں تو سنو، جیسا ہم اپنے جسم کے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم حضور کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے فرمایا، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول فرمائیے۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے۔
الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ویسوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو کیا بشارت ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ اگر فرماتا تو اللہ کا فرمان ہوتا، ماننے والا مانتا، انکار کرنے والا انکار کرتا، مگر اے میرے پیارے، اے محبوب آپ فرما دو، اس لیے کہ میرے فرمان کے ساتھ تمہارا فرمانا بھی اس میں شامل ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اب ان انصار مدینہ سے جو مال لا کے رکھ دیے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے کہ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے انصار مدینہ جو تم یہ مال لائے ہیں جس کی وجہ سے میں اس وجہ سے تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان سے اور بھی کہہ دو، تو کیا کہہ دو؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ انصار مدینہ پوچھنے لگے من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا وہ کون ہے جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے، اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور دو ان کے شہزادے ہیں۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک موقع پر جب سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ حسن اور حسین ان سے میں محبت رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ ان سے بھی آپ محبت فرمائیے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں سنیے، آج اس بخاری میں پڑھ کے آ رہا ہوں، عباس پاشا کے پاس درس تھا، حاضر تھا اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، یہ ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی اس کے بعد سے میں ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ تھے صحابہ۔ آئیے پھر اس حدیث کی طرف جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو ایک شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ صیغے اگر میں پڑھوں گا تو آپ یہ نہیں سمجھنا انہوں شیعہ لوگ بیان کر رہے ہیں سو بات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے آخر میں میں ایک بات وہ بتاؤں گا جو وہ لوگ بیان نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ وہ بات بیان کریں گے تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہتا؟ ایک صاحب میرے کو پوچھے باخر صاحب اہل سنت والجماعت کا اتفاق کب ہوں گا؟ میں بولا جب اپنے لوگ غیر کو پہچانیں گے نا اس وقت اتفاق ہو جاتا۔ اتحاد کب ہوں گا؟ میں بولا ہمارے میں ایسے بھی ہیں ان کی ہمدردی ان کی مروت دل میں لیے ہوئے رہتے، جب ان کو پہچانیں گے تو اتحاد خود بخود ہو جائیں گا۔ بولا تو وہ جو آخر بات سناؤں گا نا اگر انہوں سنا دیے تو پھر انہوں ہماری صفوں میں آ جاتے۔ کیا ہے شہید؟ مختصر بات بتا کے حدیث پہ آ جاتا ہوں۔ شہید کو شہید کیوں کہتے اور شہید کی فضیلت معلوم نہ آپ کو، مرنے کے بعد بھی اس کو زندگی اللہ کی طرف سے رہتی۔ ایک معنی بتاتا ہوں، اس کے کئی معنی ہیں شہید کے۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں جب اس کا وقت شہادت آتا تو اس کو اللہ کا جلوہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی اس پہ ڈالتے تو وہ اللہ کا دیدار کرتا۔ جب اس کو اللہ کے دیدار میں انہیں مستغرق ہو جاتا تو پھر یہ کٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کو، اور جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہزاروں فرشتے اس کے قتل کے وقت زمین پہ آ جاتے۔ جیسے ہی اس کی روح نکلتی اس کی روح کو ہزاروں فرشتے لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ اب میں سوال کرتا ہوں جواب دینا، کیونکہ آفتاب خطابت کی صحبت میں رہ کے، اور ہماری جماعت خالی واز کر کے چلے جانے کی نہیں ہے، آپ میں عقائد کی ایک پہچان دے کے جاتے ہم، اور لوگوں میں بات کرنے کی، پوچھنے کی، بولنے کی صلاحیت بڑھنا،
یہ تبلیغیوں کے جیسا بیٹھ گئے ہوں کرے چلے گئے، کیا بولے بہت اچھا بولے، کیا بولے بہت اچھا بولے، ختم، اتنا ہی نہیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، شہید مرنے کے بعد اس کو زندگی کیوں ملی؟ انہیں مر کے بھی زندہ کیوں ہو گیا؟ مرا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ جو لمحہ تھا، جس لمحے میں اس کی موت جسم سے نکلی وہ موت تھی، جسم سے روح نکلی وہ موت کا لمحہ تھا، اب اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑی تو اس کو حیات جاویدہ مل گئی، اس لیے کہ اللہ فنا ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے، تو اللہ کی تجلی خاص جب اس شہید پر پڑی تو اس کو بھی زندگی مل گئی، جس کی وجہ سے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ یہ ہے شہید۔ بیمار ہو کے مرنا، بیماری میں مرنا شہید، پانی میں ڈوب کے مر گیا شہید، پیٹ کے درد سے مر گیا شہید، بے وطن میں مر گیا شہید۔ اللہ کے رسول نے تقریباً 8 بشارتیں دی ہے ایسی جو شہادت کا درجہ ملتا ہے ان وجوہات سے۔ تو آئیے دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کے مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کے مرتا ہے، مرنے سے پہلے منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے، اس کی خبر میں اس کے لیے جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ ایک کھڑکی تو ہم سنے حدیث شریف میں، یہ بھی حدیث شریف ہے، آقا کی جب پہچان ہوگی خبر میں آقا کی پہچان کرا کے فرشتے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ماذا تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے مر کے خبر میں آنے والے یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، چھپا کے نہیں پوچھا جائے گا، دکھا کے نہیں پوچھا جائے گا، نام بتا کے پوچھا جائے گا۔ ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، آئے مر کے آنے والے اب بتا، یہ جو محمد ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب بتا۔ جب پہچان نصیب ہوگی تو کہے گا یہی تو ہیں وہ جہاں پر عباد اللہ شاہ صاحب کی مسجد میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا، پھاڑ اٹھوں گا خبر میں کفن کو میری، لا کے تشریف محمد، لا کے تشریف نبی مجھ کو تو دکھلانے دو۔ جب آقا کی تشریف آواری خبر میں ہوگی تو میں اپنی خبر میں کفن کو پھاڑ کر اٹھوں گا۔ یہ ایک ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، جب فرشتے پوچھیں گے تو یہ بندہ کہے گا، دعونی اصلی، ارے ذرا میں کچھ چھوڑو۔ اصلی کا ایک معنی یہ بتایا گیا ہے، جب فرشتے خبر میں آئیں گے تو اس کو مغرب کا وقت دکھے گا، وہ بولے گا چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، مگر صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو آقا کے بارے میں، چھوڑو مجھے، حضور پر درود پڑھنے دو۔ دعونی اصلی، تو جو درود جو سلام ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ موقع خبر میں بھی ملے گا۔ اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا حضرت عمر سے، اے عمر وہ وقت تمہارے لیے کیسا ہوگا جب تمہاری روح نکل جائے گی، تمہارے گھر والے تم کو غسل دے کر کفنا کر جب دفنا دیں گے تو پھر 2 فرشتے آئیں گے جن کا سر آسمان میں ہوگا، جن کے بال زمین تک ہوں گے، جن کی نیلی آنکھوں سے آگ کے شرارے ٹپکیں گے۔ اے عمر ایسے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ حضرت عمر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت اب میری آپ کے ساتھ ہے وہ نسبت خبر میں بھی رہے گی؟ آقا کریم فرمایا، ہاں اے عمر، وہ نسبت خبر میں بھی رہے گی۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جوابات کے لیے آپ کافی ہیں۔
یہ فضیلت ہے حضرت عمر کی. تو خبر میں اب جب یہ بندہ جواب دے گا تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے 2 کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. حاضرین محترم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی خبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بحرالعلوم کرنے جا کے دعا کر کے یہ تصور کرتے یہاں پہ فرشتے موجود ہیں، ہم دعا کریں تو وہ لوگ بھی آمین بولتے. حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حق بات معروف ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ کی مزار کے اطراف ہزارہ فرشتے رہتے ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو یہ اعزاز دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے روز قیامت فرشتے اس کو دلہن کی طرح سجا دھجا کے جنت میں لے جائیں گے. پھر جو بشارت وہ لوگ نہیں سناتے وہ ہم سناتے. وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت پہ مرتا ہے. اب یہ بات کو کیسا سمجھیں گے؟ اہل سنت والجماعت پہ مر رہا ہوں نے. تو اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا نے جو فضیلت اہل بیت کی بتا کے جو مودت ہم کو پیدا کر دی ہے، اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا کے فرمان کو سن کے ہم اپنی مودت سے ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیے ہیں. یہ ایمان ہو گیا. اب صحابہ کرام کی سنتوں کو دیکھیں ہم، جیسے حضرت ابو ہریرہ کا بھی سنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ میں اپنے خرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو یہ جو صحابہ کی جماعت کا عمل ہم دیکھ کے جو ہم عمل کیے تو اہل سنت والجماعت پہ ہم مرے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت کی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما، صحابہ کی محبت بھی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آپ کا خوف بھی عطا فرمائیے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.